بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ اپنے کو زیادہ ماڈرن سمجھتا ہے وہ اپنے پاس کتا رکھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کتا پالنے کی 3 طریقے ہیں۔ یا تو آپ کتا شوقاً رکھیں گے، کتا یا آپ اپنی حفاظت کے لیے رکھیں گے، یا کتا آپ کھیت وغیرہ کی حفاظت کے لیے رکھیں گے۔ اگر یہ کتا گھر کی حفاظت کے لیے ہے یا کھیت کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے ہے، آپ اس کے ذریعے شکار کرتے ہیں، تو یہ تو جائز ہے شریعت میں۔ لیکن اگر آپ یہ کتا پال رہے ہیں کس چیز کے لیے، اگر آپ اس کتے کو پال رہے شوقاً صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، تو یاد رکھیں حدیث شریف میں آتا ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا کلب۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویریں یا کتا ہوگا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے من اتخذ کلبا الا کلب ماشیۃ او صید او زرع انتقص من اجرہ کل یوم قیراط۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ اپنے گھر میں کتا رکھتا ہے اور یہ کتا نہ شکار کے لیے ہے، نہ حفاظت کے لیے ہے، نہ کھیت کی حفاظت کے لیے ہے، تو اس بندے کے اجر میں سے ہر روز 1 قیراط ثواب کم کیا جاتا ہے۔ اور قیراط کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے 1 قیراط۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، جب ہمارے ثواب ہم اعمال بھی نہیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کس درجے میں ہیں، جب ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم 5 نمازیں صحیح نہیں پڑھ سکتے، اور ایک کتے کی وجہ سے جس کو ہم نے شوق کے لیے پالا ہے، اس کتے کی وجہ سے روز ہمارے ثوابوں میں سے 1 قیراط یعنی احد پہاڑ کے برابر ثواب کم کیا جاتا ہے، تو پھر ہمارے اعمال کا کیا ہوگا؟ ہم تو پھر بہت نچلے درجے میں ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسے کتے نہ پالے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور یاد رکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کتا اگر کسی برتن کے اندر منہ ڈالیں تو اس برتن کو 7 مرتبہ پانی سے اور 8ویں مرتبہ مٹی سے اس کو دھویا جائے گا۔ تو بھائیو دوستو، یہ اتنا یعنی نجس بھی ہے، تو پھر اس کو گھر میں شوق کے لیے پالنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور جو لوگ کتے پال رہے ہیں ان کو بھی اس سے بچانا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔